السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں الف سے لے کر یا تک پڑھا اور اس کو یاد کیا ہوگا اور رٹا بھی ہوگا، تو بہرحال آپ کو سارے حرف یاد ہو گئے ہوں گے۔ آج میں انہی حرفوں کو سمجھانے کے طور پر کہ یاد ہوا کہ نہیں ہوا، کہ ہم اس کو پہچان رہے ہیں کہ نہیں پہچان رہے ہیں، آج کا سبق اسی بات کے لیے ہوگا۔ اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کل آپ نے الف سے لے کر یا تک پڑھا، اب اس میں جتنے حروف آئے تقریباً 29، ان سب کو آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج وہ حروف بے ترتیب لکھے جائیں گے، بس یہ ہے کہ آپ کو پہچاننا ہے ان حروف کو، کہ وہ جو لکھے جا رہے ہیں ان حروف کو آپ پہچان رہے ہیں کہ نہیں پہچان رہے ہیں، کہ جو ہم نے یاد کیا ہے کہ وہ ہمیں یاد ہوئے کہ نہیں ہوئے وہ پتہ چلے گا۔ کہ آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے الف سے یا تک جو حرف رٹے تھے تو اس کا مطلب ہے ہمیں وہ یاد ہو گئے ہیں، اور اگر ہمیں یاد نہیں ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں آج اس کی فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ وہ ہمیں حرف یاد ہو گئے۔ وہ پچھلا سبق دیکھ کر آج کے سبق کو اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم نے واقعی اس کو پڑھا ہوگا، پچھلے سبق کو یاد بھی کیا ہوگا، پڑھنے دیکھنے کے بعد اس کو یاد کیا ہوگا تو انشاءاللہ وہ یاد ہو گیا ہوگا۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں بے ترتیب حرف۔ کل تو ترتیب کے ساتھ لکھا گیا تھا الف سے لے کر یا تک، کہ آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں یاد ہو جاتی، جب بے ترتیب لکھی جاتی ہیں تب پتہ چلتا ہے وہ حرف پہچانے کے نہیں ہے پہچانے۔ اسی کے لیے آج ہم لکھ رہے ہیں بے ترتیب حرف۔ چلیے دیکھیے، یہ لکھا میں نے، اگر آپ نے اس حرف کو پہچانا ہوگا تو آپ پہچان جائیں گے کہ کون سا حرف ہے۔ یہ حرف بھی آپ کو پڑھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے شاید پہچان لیا ہوگا۔ یہ حرف بھی آپ نے پڑھا ہے، اس کو بھی پہچان لیا ہوگا۔ یہ حرف بھی آپ نے پڑھا ہے، اس کو بھی شاید پہچان لیا ہوگا کہ کون سا حرف بنا ہے۔ یہ حرف بھی آپ پہچانتے ہوں گے کہ کون سا حرف بنا ہے۔ یہ حرف بھی پہچان لیا ہوگا کہ کون سا حرف ہے۔ یہ حرف پہچان گئے ہوں گے کہ کون سا حرف ہے۔ اسی طرح یہ حرف بھی پہچان گئے ہوں گے، یہ حرف پہچان گئے ہوں گے۔ یہ حرف بھی ہم پہچان گئے ہوں گے کہ کون سا ہے۔ اگر پچھلا سبق آپ نے یاد کیا ہوگا تو آپ اس کو ضرور پہچانیں گے۔ لکھے وہی سارے حرف ہیں، بس بے ترتیب لکھے گئے ہیں۔ بے ترتیب اس لیے لکھے گئے ہیں کہ ہم سارے حرفوں کو پہچان جائیں، اس وجہ سے یہ بے ترتیب حرف لکھے گئے ہیں۔ یہ کون سا حرف ہے، یہ کون سا حرف ہے، آپ پہچان گئے ہوں گے۔ یہ بھی پہچان گئے ہوں گے کون سا حرف ہے۔ یہ بھی پہچان گئے ہوں گے کہ کون سا حرف یہ بنا ہے۔ یہ بھی حرف پہچان گئے ہوں گے کہ کون سا بنا ہے۔ بس دھیان یہ رکھیے گا کہ حرف جتنے ہیں بعد میں اس کو کاؤنٹ کریے کہ کتنے حرف لکھے گئے ہیں، اور کون کون سے حرف نہیں لکھے گئے ہیں وہ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جو حرف چھوٹ جائیں گے وہ آپ کو بتانا ہے کہ کون کون سے حرف نہیں لکھے گئے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے سبق میں اگر
صحیح سے یاد کیا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون سے حرف نہیں لکھے گئے ہیں۔ اب آپ اس کو دیکھیے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون کون سا حرف اس میں چھوٹ گیا ہے اور حرف کتنے ہیں۔ ویسے پورے حرف 30 ہیں لیکن 29 حرف ہوتے ہیں، 2 حرف ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب کون کون سے حرف اس میں لکھے گئے ہیں کہ نہیں لکھے گئے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے۔ جب آپ سبق اس کو پڑھ رہے ہوں ایک کاپی پین میں اس کو لکھ لیجئے، اور جو حرف چھوٹ گئے ہیں وہ اپنی سمجھ سے لکھیے کہ کون سا حرف چھوٹ گئے ہیں۔ اگر نہیں سمجھ میں لکھنے نہیں، پہلے آپ سارے حرف یاد کر لیجئے، جیسے لکھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو کتاب میں دیکھ لیجئے گا، لیکن پہلے غور کریے گا کہ کون سے حرف رہ گئے ہیں اس میں سے، کہ کون سے حرف رہ گئے ہیں دیکھ لیجئے، گن لیجئے کتنے حرف باقی ہیں، اس کو بھی گن لیجئے کہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کتنے حرف لکھے گئے ہیں؟ ٹوٹل 20۔ اب بچے کتنے حرف ہیں وہ آپ کو ایک کاپی میں جس میں آپ یہ لکھ رہے ہوں تو اسی کاپی میں آپ کو جو حرف بچے ہوئے ہیں وہ لکھنا ہے، چاہے بے ترتیب لکھنا ہے، ایسے نہیں لکھنا کہ جو آیا ہے اس کے بعد وہ، جیسے بھی ہے کہ سارے حرف لکھ دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور کمنٹس کر کے اس پہ بتائیے جس نے صحیح لکھا ہو اس کو بتائیں کہ صحیح لکھا ہے کہ نہیں لکھا، تو اس کو دیکھ لیجئے سارے حرف کو۔ یہ پہچان کے طور پر ہیں کہ بے ترتیب حرف ہم پہچانیں کہ نہیں پہچانیں، کہ الف سے یا تک کہ ہم نے پڑھا ہے جو حرف سارے وہ ہم پہچان پائے ہیں کہ نہیں پہچان پائے۔ اور کتاب ہوگی آپ کے پاس، کتاب آپ دیکھیے گا بعد میں، اور جو کل کا سبق آپ نے پڑھا تھا الف سے لے کر یا تک، اس کے کتنے حرف باقی ہیں اور کون کون سے حرف باقی ہیں، وہ سارے حرف اسی کاپی میں جیسے میں نے لکھا ہے اس طرح جتنے باقی ہیں اس کو اتار دیجئے گا۔ اگر آپ اس کو اتار دیں گے جیسے آپ کو معلوم چل گیا کون کون سا نہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سا باقی ہے، تو کتاب میں دیکھ کر اسی طریقے سے لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی ایک بات، یہ آپ کو کرنا ہے۔ کل جب میں پڑھاؤں گا دوسرا سبق تو میں اس سے پہلے آپ کو سارے حرف لکھ کے دکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ آج آپ یہ سارے حرف دیکھ لیجئے، لکھ لیجئے، اگر ابھی تک نہیں لکھا ہو تو لکھ لیجئے، اس کو سارے حرف کو لکھ لیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سبق کو یاد کر لیا، کیونکہ پڑھنا ہے اور پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے کہ سارے سبق یاد ہو جائیں، سارے حرف یاد ہو جائیں، اسی لیے پچھلا سبق، ہر سبق ضروری ہے، اور پورا سبق پڑھیے، پورا سبق جب دیکھ رہے ہیں تو پورا دیکھیے تبھی سمجھ میں آئے گا، تھوڑا سا دیکھ کے بند کر دیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ سارے حرف اس کو لکھ لیجئے، اب تک کہ لکھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ نے سارے حرف لکھ لیے ہوں گے جو بچے ہوں گے۔ اب میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو حرف، جتنے بھی حرف ہیں، جو حرف کسی کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو کیسے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے الف آیا، اب الف جب کسی حرف کے ساتھ آئے گا تو کیسے آئے گا، اسی کے نیچے میں اس کی 2 شکلیں ہیں تو میں دونوں شکلیں لکھ دے رہا ہوں۔ الف کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک اس طرح آتا ہے اور ایک اس طرح آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اس طرح آتا ہے، یہ الف کی شکلیں ہیں، کسی حرف سے مل کے آتا ہے، کبھی اس طریقے سے آتا ہے کبھی اس طریقے سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی شکلیں ہیں 2، جیسے یہ با بنا تو اب اس کی 2 شکلیں ہیں، کیسے؟ ایک شکل تو یہ ہے، ایسے لکھا ہوگا، اور ایک شکل ایسے ہے کہ ایسے لکھا ہوگا، دونوں با ہیں، سمجھ گئے؟ یہ شکلیں ہیں جب مل کے آئے گا کسی کے ساتھ، یا ان سے کوئی حرف ملایا جائے گا، سمجھ گئے؟ جیسے تا ہے، تا کی کتنی شکلیں ہیں؟ 3،
ایک تو ایسے کر کے لکھا ہو تا، دوسرا یہ ہا جو بنتا ہے چھوٹا، اس کے اوپر 2 نقطے لگاتے تو وہ بھی تا ہو جاتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے لکھنے کا کہ وہ ایسے بنا ہوتا ہے ہا کی شکل میں۔ اللہ میں آپ نے ہا دیکھا ہوگا تو اسی طریقے سے بنتا ہے، تو اس پہ 2 نقطے لگ جائیں تو یہ تا ہو جاتا ہے۔ یہ 3 شکل تا کی ہو گئی، یہ 3 طریقے سے تا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے جیم، جیم کی یہ شکل ہے، جیم کی یہ شکل ہے، ایسے ہی ہا کی شکل ہے، ایسے ہی کھا کی شکل ہے، سمجھ گئے۔ جیسے دال، دال ایسے بنتا ہے، اب جب کسی سے مل کے آتا ہے تو ایسے آتا ہے، سمجھ گئے۔ اسی طریقے سے زال ہوتا ہے، جیسے دال ہے ویسے ہی زال ہے۔ اب عین کی شکل 2 ہیں، جیسے کسی کے ساتھ آیا تو یہ ہو گیا، یا یہ ہو گیا، آدھا بنا دیا اس کو، تو یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے عین کی، ایسے ہی غین کی، اور اس میں نقطے کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فا کی 2 شکل ہے، جیسے فا ایسے لکھا جاتا ہے، اب ایسے کر کے ایسے لکھا ہو تو بھی فا ہے، اب ایسے کر کے ایسے لکھا ہو تو بھی فا ہے۔ یہ ملا کے لکھنے کی شکلیں ہیں، یہ سب شکلیں جو ہیں وہ شکلیں ہیں، یا پہلے آئیں گی یا بعد میں آئیں گی، بعد میں آئیں گی تو اس طرح لکھ کے آئیں گی، سمجھ گئے۔ یہ خالی پہچاننے کے لیے لکھ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پہچان لیں، اصل ہوتا ہے پہچاننا، کہ ہر پہچان کے اب لکھا کس طرح لکھا آئے گا وہ پہچاننا اصل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کاف کی 2 شکلیں اور ہیں، کاف کی 2 شکلیں اور ہیں، جیسے کاف بنایا آپ نے، یہ ایک شکل کاف کی تو یہ ہے، یہ کاف ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کاف کی ایک شکل کاف ہو گیا۔ دوسری شکل کاف کی کیا ہے کہ ایک شکل یہ ہے، کاف کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ لام کی 2 شکل ہے، لام کی کیسی 2 شکل ہے، ایک ایسے بنا، اور ایک شکل ہوتی ہے لام کی یہ، سمجھ گئے۔ لام کی 2 شکل، میم کی 2 شکل، جیسے میم ایسے بنا، میم کی ایک شکل یہ ہے، میم کی ایک شکل یہ ہے، یہ ملا کے لکھا گیا، یہ الگ لکھا گیا ہے۔ نون کی 2 شکل ہے، نون کی 2 شکل، ایک ایسے کر کے ایک نقطہ لگا، باقی طریقے اس پہ ایک نقطہ لگا دیا تو نون، اور ایک شکل نون کی ہے جیسے بال کی ہے، ایک ایسے لکھ دیا گیا تو بھی نون ہو گیا۔ یہ جب آپ پڑھیں گے قرآن کریم میں تو اس طرح لکھا آئے گا، یہ پہچاننے کے لیے ہے بس، اور کسی طریقے سے نہیں، کہ آپ پہچان لیں ساری چیزیں۔ ہا کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، ہا کی 3 شکلیں، ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا کیا ہے، یہ کر کے ایسے بنا دیا جاتا ہے، ایسے کر کے ایسے بنا دیا جاتا ہے تو یہ بھی ہا ہوتا ہے، سمجھ گئے۔ اب یا کی حمزہ کی 2 شکل ہے، حمزہ کی 2 شکل ہے، ایک شکل جیسے باقی بنتی اس کے اوپر لگا ہو حمزہ، اور ایک یہ حمزہ کی 2 شکل، حمزہ کی 2 شکل، یہ حمزہ کی 2 شکلیں ہیں۔ اب یا کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، یا کی بھی 2 شکلیں ہوتی ہیں، جیسے یہ یا لکھا گیا، اب اس کی 2 شکلیں ہیں، ویسے ہی شکلیں ہیں جیسے حمزہ کی ہیں، بس فرق کیا ہوتا ہے، یا لگا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے بنا ہو تو بھی 2 نقطے نیچے لگے، 2 نقطے لگے ہوں سمجھ لیجئے گا وہ یا ہوتا ہے، نیچے جس حرف کے 2 نقطے لگے ہوں سمجھ لیجئے گا یا ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ ایک نقطہ نیچے لگے ہو تو با، 2 نقطے اوپر لگے ہو تو تا، کسی بھی حرف پر جب 2 نقطے لگے ہوں، چاہے وہ بنا کیسے بھی ہوگا، جو میں نے بتایا اسی طرح بنا ہوگا۔ جیم ہے اس پہ ایک ایسے بنا ہوگا، دال ہے تو ایسے، عین ہے تو ایسے، بس اس پہ ایک نقطہ لگا دیں تو غین ہو جائے گا، جیسے ایک طریقے کے جو حرف ہیں عین غین، اس پہ نقطے کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ ساری چیزیں میں نے آج لکھا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے اس کو غور سے دیکھ لیا، اور جو میں نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے لکھا تھا بے ترتیب حرف، اگر اس کو ہم نے دھیان دے دیا تو سب ہمیں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کہ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ حرفوں کو پہچان لیا جائے، اسی کا ایک طریقہ ہے، کتاب ہو تو کتاب میں دیکھ لیجئے گا اس کو،
تو انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آج کے لیے انشاءاللہ بس اتنا سبق، کل انشاءاللہ پھر اگلا سبق ہوگا.